بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے بشار راجہ صاحب، جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ بشار راجہ صاحب، ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا، اس کے بعد لگتا ہے کہ معاملہ ادھر ادھر چلا گیا ہے، کیونکہ آج بھی جب سائفر کیس کی سماعت ہوئی تھی تو ہائی کورٹ میں سب کچھ نارمل تھا، کچھ وہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا 8 میں سے 6 ججز نے اتنا بڑا الزام لگایا، اتنے ثبوت انہوں نے مہیا کیے، لیکن سب نارمل۔ کوئی وہ کی کیا سی بابر اوان صاحب نوٹس ملیا تے کھ نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مغل صاحب۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پر میں ایک کسی انٹلیکچوئل کا قول میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھ نہیں رہا ہوتا، ہاں جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ میں بظاہر بڑے نارمل حالات ہیں، سائفر کیس کی سماعت ہوئی بالکل سائفر نارمل، کیس کی سماعت اسی طرح ہوائیں چل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، گاڑیاں گزر رہی وہ تھی، تو یہ لوگ تو باتیں کر رہے تھے، وہ سب یہ تو کوئی وہ نہیں ہے قدرت کا قانون ہے نا آپ کہ کے۔ سنسان پڑا ہو، لوگوں نے کام چھوڑ دیا ہو کہ یار جب نہیں تک اس ایسا کا نہیں فیصلہ ہوتا، نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے اختیارات ہمیں واپس نہیں ملتے، قاضی صاحب ہمیں انصاف نہیں دیتے، تب تک ہم کچھ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بند تو نہیں 26 کرنا ہے مارچ نا سے لے مغل کر صاحب، مغل صاحب آج آپ 26 مارچ سے لے کر 16 اپریل ہے۔ تو سر مغل صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بند تو نہیں کرنا ہے نا حضور، 29 کو اس پر سماعت ہو رہی ہے نا، فل کورٹ بیٹھے گا نا، بیچ میں سے وہ اب تو جو سیانے ہیں جو بڑے پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں یہی نے آفریدی تو بیچ میں اگر سے وہ اثر اس کر بینچ رہے میں تھے، سے سکپ کر کے جی دھمکیاں مل رہی تھی، اثر انداز ہو رہے تھے، تو ان کو توہین عدالت کے نوٹسز کیوں نہیں کیے تھے کسے ججز نے؟ ان کو، انتظامیہ کو یا خفیہ اداروں والوں کو؟ توہین عدالت کے نوٹسز وہ توہین عدالت آپ نے کی تھی نا، اس کی ڈی سی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی عرفان نواز میمن کو کی تھی نا توہین عدالت۔ ریکارڈ پر تو آ گئی نا یار، تو ریکارڈ پر آ گئی تو کیا ہوا پھر؟ وہ یار مجھے یہ بتائیں مغل صاحب، آپ اس ادارے کے ہیڈ ہیں، اس ادارے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، میں امپلائیز ہوں وہاں پہ، میرے ساتھ اگر کوئی کام آپ اکیلے امپلائیز ہیں؟ نہیں، میں اگر دیکھیں میری بات سنیں، محسن بلال صاحب اے بی این نیوز کے ہیڈ ہے، سی او ہے، میرے ساتھ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میں کسے کہوں گا؟ آپ اپنے بیورو چیف کو بیورو چیف صاحب کو کہوں گا نا۔ بیورو چیف صاحب اگر اس پر کچھ نہیں کرتے تو پھر قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ پھر میں اسے آپ کا کیا، آپ نے غلط بندے سے پھر سے اگلا لایا عمل میں کیا کروں گا؟ ڈی این کے پاس، ڈائریکٹر نیوز کے پاس، اگر وہ بھی کچھ نہیں کرتے تو پھر میں ظاہر ہے سی او کے پاس جاؤں گا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، ایک نہیں 2 بار لکھا خط، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عزت مآب جسٹس عمر فاروق صاحب کو، عمر فاروق جی نہ بولیں آپ، کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ان کو خط لکھا 2 دفعہ کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب پہلی بار انہوں نے کچھ نہیں کیا، جب دوسری بار خط لکھا تو انہوں نے کہا جی میری بات ہو گئی ہے ڈی جی سی سے، ڈی جی سی سے میری بات ہو گئی ہے، اب وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ایک تو پہلا یہ سوال اٹھتا قاضی صاحب فل کورٹ بٹھائیں گے، اب معزز ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ پہلا تو یہ اگر پوچھے نا کٹارے میں کھڑا کر کے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عمر فاروق صاحب کو کہ آپ نے نہیں آپ نے کس آئینی اور قانونی شک کے تحت ڈی جی سی سے بات کی، وہ بتائیں نا انہیں اچھا وہ عدالت میں۔ آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی، اس پر تو ہم گفتگو بھی کر چکے، میرا تو یہ آبزرویشن تھی کہ ویسے ہی تھا نارمل ہائی کورٹ نا۔ نہیں، سائفر کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں آپ نے مغل صاحب جو بہت شاندار سلمان صفدر انہوں نے جو آج دلائل دیے، ایک تو وہ بات بار بار یہی پوچھ رہے تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اب آج چیف جسٹس کی بھی ٹیون بالکل رواج سے لگ رہی تھی کہ وہ بدلے سے لگ رہے تھے۔ اس خط کے بعد کافی چینج ہے، میں ایک تو آج انہوں نے اب دیکھیں جب انہوں نے دلائل ختم کیے اپنے سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے کہا جی کتنے، انہوں نے کہا میں 3 جملے اور بول رہے ہیں، سلمان صفدر صاحب نے کہا 3 جملے انہوں نے بولے، تو جب وہ دلائل انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ وہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ کیس ریمانڈ بیک کی طرف جو ہے نا وہ دلائل، تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی ہے، عمر فاروق صاحب نے، اکثر وہ اس طرح کی بات کرتے نہیں ہوتے، انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب ہم نے یہ کیس میرٹ پر سنا ہے، ہم نے ریمانڈ بیک کے والے سے یہ کیس سنا ہی نہیں، ہم نے یہ کیس میرٹ پر سنا ہے، آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟
پھر دیکھیں پراسیکیوٹر جو ہیں اس کے، مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، پراسیکیوٹر وہ تو کیس کو لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں نا جی، کیس کو آگے لے کر جائیں. انہوں نے کہا جی کہ مجھے خواجہ آصف نے آج کہا ہے کہ نہیں، علی محمد خان نے کہا کہ بڑی عید کے بعد عمران خان باہر ہوں گے. یہ آگے آگے ٹائم بڑھاتے ہی جائیں. نہیں، وہ ٹائم بڑی عید کے بعد. اب دیکھیے جی، توشہ خانہ کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، عدت کے کیس کی عدت پوری ہو گئی ہے، عدت کیس کی عدت پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی جو 21 کو ہے سماعت، میرے خیال میں 21 کو یا 22 کو ہے، اس کیس اس دن بھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ اس کا آخری سماعت ہوگی، آخری سماعت ہوگی، وہ اس دن وہ فیصلہ ہو جائے گا. اور سائفر والے میں جو کیا ہے نا اب سائفر والے کیس میں اب دیکھیں، آج جو پراسیکیوٹر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ مجھے وقت چاہیے، تو جس پر چیف جسٹس نے کہا جی کہ ہم نے جی چھٹیاں 9 دن چھٹیاں رہی آپ کی عید الفطر کی، وہ نانی تو اس میں دلائل کے لیے آپ تیاری تو کرتے ہیں نا دلائل کے لیے. نانی کی کیس نانو کر گئے تھے. انہوں نے کہا جی نہیں، اب اس کی کوشش تھی مغل صاحب کے پراسیکیوٹر کی کہ میں اس کیس کو لنگر آن کروں، آگے لے کر جاؤں. وہ چاہ رہا تھا جی کہ مئی کے کسی دن کی کوئی ڈیٹ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں، آپ کل اس پر جو ہے نا وہ دلائل دیں، کل سے سٹارٹ کریں اپنے دلائل. اب دلائل ان کے 2 یا 3 یا 4 دن رہیں گے، جتنے بھی رہے 2 یا 3 4 دن کے. ایک دن ویسے کافی نہیں ہوتا، ایک دن بہت ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں نا، وہ آپ نئی کہانی جس طرح انہوں نے عدت کیس میں پورا فیصلہ سنانا شروع کر دیا، وہاں پر جو پڑھنا شروع کر دیا عدالت کے سامنے، جو ٹرائل کا فیصلہ جو ہوا تھا. اب وہ ٹیکٹس تو ہوتے ہیں وکلا کے نا، اس کو لے کر جائیں، 2 دن لے کر جائیں گے، 3 دن لے کر جائیں گے، اس کے بعد تو فیصلہ. آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بات بھی کی کہ جناب پراسیکیوٹر صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وقت اور چاہیے مل جائے تو پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم سزا کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. صحیح، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں سزا کو سسپینڈ، آپ جتنا مرضی وقت لے لیں، اب 3 ماہ لے لیں، 2 ماہ لے لیں آپ. اب دیکھیں اس کیس میں، سائفر کیس میں مغل صاحب پہلے دن سے، اب سپریم کورٹ اب بار بار وہی سوال اٹھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں سوال اٹھے تھے. سپریم کورٹ میں جس طرح انہوں نے مستقل بنیادوں پر انہیں ضمانت دی تھی، صحیح، سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ نے جی مستقل بنیادوں پر. شامود قریشی آج بھی وہی اعظم خان کا بیان وہی زیر بحث رہا، وہ سائفر کہاں گیا. انہوں نے پورا سیکوینس آج بتایا کہ سائفر آتا ہے، پھر کس کے پاس ہوتا ہے، ذمہ داری کس کے پاس کس کی ہوتی ہے. عمران خان کی تو ذمہ داری ہے سائفر سنبھال کے رکھیں. اچھا، آج عدالت کے سامنے ایک اور بات، نئی بات جو آج، وہ جو سپریم کورٹ میں اس طرح جو لڑایا گیا تھا، وہ خان صاحب نے پیپر لڑایا تھا یہاں پہ، سماعت میں ہو گیا تھا کہ وہ سیاسی بیان، سیاسی بیان سپریم کورٹ میں اس کا ٹرانسکرپٹ مانگا گیا. جب سپریم کورٹ میں مانگا گیا تو وہ پڑھا گیا تھا، تو انہوں نے وہاں پر جو 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا یہ تو سیاسی بیان ہے. آج بھی یہ کہا گیا کہ یہ سیاسی بیان ہے. اب اس کو مطلب کتنا لے کر اس کو لنگر آن کریں گے یا لے کر جائیں گے. عید سے بعد والی وہ بات کرتے ہیں نا علی محمد خان صاحب، میں بحیثیت کورٹ رپورٹر، بحیثیت عدالتی پترکار، خان صاحب کے میں جو دیکھ رہا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب مئی میں، جو مئی کے مڈ میں یا مئی کے تیسرے ہفتے تک، اگر 9 مئی والے واقعات میں کسی میں ان کو مزید لپیٹا نہ دے دیا گیا کیسز میں، تو خان صاحب خدیجہ شاہ کو دے دیا گیا، آج پھر دے دیا، پھر ایک وارنٹ جاری کر دی. اگر مزید لپیٹا نہ دیا گیا کسی اور کیس میں، خان صاحب 9 مئی والے کیس میں بہت سارے معاملات پر جو ہے وہ یار اس دن تو کسٹڈی میں تھے، ضمانت بھی، قانون اگر آنکھیں کھولے تو دیکھے نا بھائی، وہ تو حکومت کی ہی کسٹڈی میں. یار ایک میں جو اس پر 9 مئی والے جو واقعہ جو ہوا تھا، اس میں تو یار سپریم کورٹ نے اس 9 مئی والے کو، سپریم کورٹ نے تو لیرو لیر کر دیا اس کیس کو. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، جمال مندوخیل نے، جسٹس جمال مندوخیل نے، لیکن ان لوگوں کی جن کی ضمانت ہوئی تھی ان کو پھر اگلے دن گھر سے لے گئے تھے، گھر سے لے گئے تھے، اڈیالہ جیل سے وہ گھر پہنچے، گھر سے پھر لے گئے. اب دیکھیں وہ 20-25 لوگ عید سے سزا بھگت چکے، 20 لوگ. اب یہ جو سزا بھگت چکے، یہاں اٹارنی جنرل نے یار بڑی گیم کھیلی ہے. اس نے تو اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے یہ بات کی، اگر کہ وہ وہاں کہتا ہے کہ جی یہ ان کو کوئی سزائے نہیں ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ سزا بھگت کے نکل کے، تو وہ پتہ یہ چلا جی کہ خبر چلی آرمی چیف صاحب نے رعایت دی. اب دیکھیں نا، پھر وہ اٹارنی جنرل نے گمراہ کیا نا عدالت کو، جھوٹ بولا نا، عدالت کے سامنے نا، اسے جھوٹ بولنا کہتے ہیں، گمراہ کرنا اور چیز ہوتی ہے. جھوٹ بولا نا عدالت کے سامنے.
اب اگر سپریم کورٹ چاہے تو اٹارنی جنرل سے یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے عدالت کے سامنے جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے جی کہ میں نے سزائیں معاف کی ہیں، رعایت دی ہے، ایک یا دو مار رعایت دی ہے جی، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی سزائیں مکمل، وہ ان کو سزائیں نہیں ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل کا یہ موقف تھا عدالت کے سامنے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے آخری سماعت پر، جی مغل صاحب جب آخری سماعت تھی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 6 رکنی بینچ، اس کے سامنے ان کا یہ موقف تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی سزائیں بنتی نہیں ہیں، لیکن عدالت کے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں وہ ابھی تک جو آرمی کسٹڈی میں ہے، جب تک عدالت فیصلہ نہیں دیتی تو اس وقت تک انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو پھر جب وہ لوگ چھوٹے 20-22 لوگ آئے باہر تو پتہ یہ چلا جی کہ وہ ان کی سزائیں ان کو رعایت دی گئی سزا میں، ادھر جھوٹ بولا گیا۔ ایک تو یہ بات ہے، میں بات کر رہا تھا مغل صاحب، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر اس 9 مئی والے میں لپیٹا نہ دیا گیا خان صاحب کو تو خان صاحب 3 بڑے کیسز تو ختم ہو جائیں گے، لیکن 190 کا بھی فیصلہ نہیں نہ آیا۔ 190 والا اس پر ضمانت پر باہر ہوں گے تو وہ فیصلہ آئے گا، فیصلہ آ جائے گا ٹرائل۔ اب دیکھیں مغل صاحب اس کیس میں خان صاحب کی حاضری ضروری ہے نا، خان صاحب باہر ہوں گے تو وہ عدالت میں حاضر ہوں گے، جب ٹرائل ہوگا تو جائیں گے وہاں حاضر ہوں گے، لیکن اس کیس میں ضمانت ان کی وہ بنتی ہے، وہ ضمانت دے دے گے۔ جس طرح پاناما میں میاں محمد نواز شریف جو آج کل انقلابی بننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یار ان کے تو پاناما سزا کے بعد پلیٹلیٹس گر گئے تھے۔ نہیں آج کل میں نے سنا کہ وہ انقلابی بننے کے بہت انقلابی۔ یار میں آج سوچ رہا تھا بہت سارے ایک چیز کہ جلدی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں گزرا جس کو کسی جرنیل نے اپنی عمر لگنے کی دعا دی، یہ بھی سعادت میاں نواز شریف کو حاصل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں گزرا جس نے کسی عامر کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا ہو کہ میں جنرل صاحب میں آپ کا مشن جاری رکھوں گا، یہ سعادت بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو حاصل ہے، جنہوں نے ضیاء الحق کی قبر پر یہ فیصل مسجد میں جی پہلی برسی پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم شہید ضیاء الحق کا مشن جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے، انہیں یہ سعادت حاصل ہے۔ اب وہ نئے سرے سے میں نے سنا ہے کہ وہ انقلابی بننے کے لیے وہ ٹاکی شاکی ماری جا رہی ہے انہیں، لیکن وہ اول سے لے کر نواز شریف سے لے کر ٹاپ ٹو باٹم تک نواز لیگ کا ہر بندہ، ہر امیدوار، ان کا ہر لیڈر، اب کیا کہہ سکتے ہیں اسے، وہ چیری بلاسم وہ چھڈو جی، انہوں نے ویسے ہی ہو کہ انہوں کہنے نے برش بہت بڑا ہاتھوں میں لے کر برش ایک پاؤں پر نا رسی ڈال دی، ڈاکٹر یاسمین راشد عدالت پہنچ گیا، نوٹیفیکیشن مطلب کیا جائے تو وہ برش لے کر نواز لیگ کی یہ تاریخ ہے کہ برش لے کر ہاتھوں میں بہت بڑا مطلب 5 فٹ 6 فٹ ساری قوم جائے، اور پھر چیری بلاسم ساتھ رکھ کر جہاں وہ دیکھتے بڑا بوٹ تو پھر وہ شروع کر دیتے ہیں۔ فیصل واوڈا نے کہا تھا کہ وہ بالکل ایسے ہی ہر قسم کی پالش رکھتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ مغل صاحب ایک تو میں نے جو ابھی اس میں بات کی اس ویلاگ میں، ایک تو کل اٹارنی جنرل صاحب سے بھی ملیں گے انشاءاللہ، تو خبر ان سے نکالیں گے کہ اب کیا ہوگا، تو کل کے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ساری اچھی خبریں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بشار راجہ صاحب، تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ سائفر کیس اور 6 ججز کے خط کے معاملے پر کیا ہو رہا ہے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔